شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان قبضے میں لیے گئے جہازوں سے 11 پاکستانی عملے کی جلد واپسی کے لیے امریکہ سے رابطے میں ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ معرکہ حق کے دوران بھارتی ذرائع ابلاغ کے بے بنیاد دعووں کی نفی کرنے پر پاکستانی ذرائع ابلاغ نے عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کی ہے۔ سعودی عرب نے عازمین حج کی سہولت کے لیے اردو سمیت 11 زبانوں میں ایک ہیلپ لائن 1966 قائم کی ہے۔ اور ڈھاکہ میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف 301 رنز بنائے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے سنگاپور کے وزیر خارجہ ویویان بالا کرشنن سے گفتگو کی اور سنگاپور کی سمندری حدود کے قریب امریکہ کی طرف سے قبضے میں لیے گئے بحری جہازوں پر سوار 11 پاکستانی اور 20 ایرانی ملاحوں کی بحفاظت وطن واپسی میں سہولت دینے کے لیے سنگاپور سے تعاون کی درخواست کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پاکستان اپنے شہریوں کا تحفظ اور ان کی جلد واپسی یقینی بنانے کے لیے امریکی حکام اور دیگر متعلقہ فریقوں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی بات چیت کی ہے کیونکہ پاکستان اور ایران اس معاملے پر بدستور قریبی رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایرانی شہریوں کی پاکستان کے ذریعے بحفاظت ایران واپسی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں سنگاپور کی طرف سے کیے جانے والی مدد اور تعاون کو بھی سراہا۔ پاکستان حج مشن نے تمام عازمین کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہر وقت اپنا نسک کارڈ اپنے ساتھ رکھیں۔ آج مکہ مکرمہ میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے اسد اللہ خان کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ڈائریکٹر حج مکہ محمد عارف اسلم راؤ نے کہا کہ نسک کارڈ تمام عازمین کے لیے ایک ڈیجیٹل محافظ کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارڈ حج کے دوران پاکستانی عازمین کی حفاظت اور ان کے بغیر رکاوٹ نقل و حرکت کو یقینی بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کارڈ کے بغیر مینا، عرفات اور مزدلفہ سمیت مقدس مقامات میں داخلہ سختی سے منع ہوگا۔ ڈائریکٹر حج نے کہا کہ نسک کارڈ پر موجود QR کوڈ عازمین کے لیے ایک مکمل ڈیجیٹل رہنما کے طور پر کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارڈ نسک ایپ کے ذریعے ڈیجیٹل اور فزیکل دونوں صورتوں میں دستیاب ہے۔ سعودی عرب نے عازمین کے ساتھ براہ راست رابطے کو فروغ دینے کی غرض سے ایک خصوصی ہیلپ لائن 1966 قائم کی ہے جو اردو سمیت 11 زبانوں میں 24 گھنٹے دستیاب ہوگی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق یہ ہیلپ لائن براہ راست رابطے کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے عازمین معلومات حاصل کر سکیں گے، مدد کی درخواست کر سکیں گے اور اس سروس کو اطلاع دے سکیں گے۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے اسد اللہ خان نے مکہ سے بتایا ہے کہ تربیت یافتہ عملہ متعلقہ حکام سے رابطے کے ذریعے لوگوں کے تمام مسائل حل کرے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ آپریشن بنیانم مرصوص اور معرکہ حق کے دوران پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ رہی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے قومی ہم آہنگی، ذرائع ابلاغ کے ذمہ دارانہ کردار اور مسلح افواج کی بہادری کے ذریعے فوجی، سفارتی اور بیانیہ سازی کے محاذوں پر کامیابی حاصل کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کامیابی تب ہی ملتی ہے جب قوم متحد ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ اور ملک کے فضائی دفاعی نظام نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے عالمی سطح پر پذیرائی، شناخت اور مقام حاصل کیا ہے۔ پاکستان کے فوجی رد عمل کا حوالہ دیتے ہوئے عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ دشمن نے جو 4 دن سے دھمکیاں اور اشتعال انگیزی کر رہا تھا، پاکستان کے جواب کے بعد گھٹنے ٹیک دیے اور صرف 4 گھنٹے کے اندر اس نے جنگ بندی کی درخواست کر دی۔ انہوں نے معرکہ حق کے دوران صحافیوں اور میڈیا تنظیموں کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستانی میڈیا نے بھارتی میڈیا کے مقابلے میں ایک سنجیدہ اور ذمہ دار میڈیا کے طور پر عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کی جس نے جنگ کے دوران بے بنیاد دعوے کیے تھے۔
پارلیمانی امور کے وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے خواتین کے خلاف جرائم سے متعلق امور کی پارلیمانی کمیٹیوں کو مکمل ادارہ جاتی تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے آج سینٹ سے خطاب میں کہا کہ حکومت کمیٹی کو کسی بھی وزیر یا سرکاری محکمے سے مدد مانگنے کی صورت میں تمام ضروری معاونت فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نظام انصاف کی مضبوطی کے لیے کوششوں کی حمایت جاری رکھے گی۔ اس سے پہلے ایوان نے اقبال اکیڈمی ترمیمی بل 2026 کی منظوری دی۔ ایوان میں 6 دوسرے بل بھی پیش کیے گئے۔ سینٹ کے چیئرمین نے یہ بل متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھیج دیے۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام کو ہوگا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی اب بھی برقرار ہے۔ انہوں نے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنی پیش کردہ تجویز پر ایران کے جواب کا منتظر ہے۔ تاہم رات آبِ ہرمز میں دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ڈھاکہ میں پہلے ٹیسٹ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں آج کا کھیل ختم ہونے تک 301 رنز بنائے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔